وہاں جا کے جنگ کرو، اور انہیں وہاں سے پہلے نکال دو، پھر ہم داخل ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دو افراد کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے، 6 لاکھ میں سے 2 آدمی نکلے صرف، حضرت یوشع ابن نون، جنہیں بائبل میں جوشوا کہا گیا، جوشوا، اور یہی جوشوا ہیں جو سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ گئے تھے ایک صاحب سے، ایک بزرگ سے ملنے کے لیے، جن کا نام عام طور پر حضرت خضر لے لیا گیا، اگرچہ قرآن مجید میں یہ نام نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ جو نوجوان تھا، قال فتح ہو آتنا غدانا، آداؤ بھائی اب کھانا لے آؤ، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں بڑی سخت جو ہے تکان ہو گئی ہے۔ تو وہ فتح جو ہے، جو ان کے ساتھ تھے نوجوان، ان کے خادم، وہ یہی جوشوا تھے، یوشع ابن نون، نہایت وفادار ساتھی نوجوان۔ تو یوشع ابن نون نے اور کالب بن یفنہ، یہ دوسرا آدمی نکلا، 2 نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اے اسرائیلیوں، ہمت کرو، بزدلی مت دکھاؤ، تم ایک دفعہ داخل تو ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد کے لوگوں کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ ہمت کرو، بزدلی نہ دکھاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ نتھنگ ڈوئنگ، ہم کچھ سننے کو تیار نہیں، جاؤ تم اور تمہارا رب اور جا کے جنگ کرو۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کر دوں، یہ گویا کہ ایک طرح سے اپولوجی ہے بنی اسرائیل کی طرف سے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ اللہ نے لاڈ پیار بہت کیا ان کے ساتھ۔ 9 معجزے تو مصر میں دیکھے جو اصلاً دکھائے گئے تھے آل فرعون کو، پھر ایک عصا کی ضرب سے سمندر ان کی نگاہوں کے سامنے پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، ایک عصا کی ضرب سے 12 چشمے ایک چٹان سے نکل بہے۔ یہ جو لاڈ پیار اللہ نے کیا ہے، معجزے پر معجزہ، معجزے پر معجزہ، معجزے پر معجزہ۔ دھوپ لگی تو معلوم ہے کہ اوپر جو ہے سائبان، بابر کا سائبان جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے جیسے یہ سیلاب سفر کر رہا ہے، اوپر وہ ساتھ ساتھ کے ساتھ موونگ ٹینٹ سمجھ لیجئے، یہ خیمہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، ابر کا سائبان ہے۔ بھوک لگی تو انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ دے دیے گئے۔ تو یہ جو لاڈ پیار تھا اس نے ان کو بگاڑ دیا تھا۔ گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اتنے معجزے دکھائے ہیں اے موسیٰ، تمہاری لٹھیاں تمہارے پاس ہے، تمہارا عصا تمہارے پاس ہے، جاؤ اس عصا کی مدد سے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، پہلے اس قوم کو وہاں سے نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر بددلی طاری ہوئی، بیزاری طاری ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے اپنی اس قوم سے علیحدہ ہونے کی اجازت دے دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کیسے کیسے معجزے دیکھے ہیں، پھر بھی ان کی بے یقینی کا، نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ جنگ کرو، اور یہ پورا کا پورا جو ہے 6 لاکھ کی تعداد تھی، ذرا سوچئے، معمولی نہیں تھی۔ آپ ان میں سے بوڑھوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں، بچوں کو نکال دیں، تبھی 1 لاکھ تو ہوں گے، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 6 لاکھ میں سے 12 میں سے 1 تو ہوگا ایسا جو جنگ کرنے کے قابل ہو۔ حالانکہ میرے نزدیک وہ 1 لاکھ والی فگر زیادہ صحیح ہے کہ ایک خاندان کے 6 افراد میں سے کم 1 تو ایسا ہوگا جو جنگ کرنے کے قابل ہو۔ لیکن یہ کہ اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اب ہمیں ان سے دور کر دے، ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ دعا تو قبول نہیں کی، البتہ یہ فرما دیا یہ بنی اسرائیل پر اب یہ ارض مقدس 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب اسی صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے پھریں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اسی کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ اسی میں یہ ہوا ہے، یہ حکمت خداوندی دیکھیے، ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ کے بعد جانشین بنے یوشع، وہی جوشوا، یوشع ابن نون، وہ نبی بھی تھے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ وہ قوم کہ جس نے، وہ نسل کہ جس نے مصر میں غلامی کا داغ اٹھایا تھا، اور غلامی میں آپ کو معلوم ہے غیرت کچھ نہیں جاتی ہے انسان کی، غیرت اور حمیت نہیں رہتی۔ آزاد فضا میں رہنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، ان میں بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، عزیمت ہوتی ہے۔ غلامی کے اندر جیسے ہمیں غلامی مار گئی، 200 برس کی انگریز کی غلامی نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا، ہماری قوم کے اندر وہ ہمت اب باقی رہی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے بڑے یو ٹرن جو ہے
ہمارا صدر لے رہا ہے، مجال ہے خوف کے اندر، اس کے احساس پر جوں بھی نہیں دی۔ ایک ہی حکم، یو آر ود اس فار اگینسٹ اس۔ ایک اتنا بڑا ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی جزیرہ نہیں ہے، 15 کروڑ انسان، 10 لاکھ سے زیادہ فوج تو اسٹینڈنگ ہے۔ بہرحال صورتحال یہ تھی کہ پھر اس 40 سال کے دوران وہ غلامی زدہ جو لوگ تھے، سمجھا، یا جن کو غلامی نے ڈس لیا ہوا تھا، جن کے اندر کی ہمت ختم ہو گئی تھی، وہ قوم مر گئی۔ 40 سال کے عرصے میں تو ایک چینج ہو جاتی ہے، ایک جنریشن گئی، اگلی جنریشن آئی جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے، صحرا میں پلی بڑھی ہے، اس کے اندر ہمت، آزادی کی فضا میں اس نے سانس لیا ہے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرائی انسان ہو تو اسے زندہ رہنے کے لیے بڑی شدید محنت کرنی پڑتی ہے، میل ہا میل سے پانی لانا پڑتا ہے گھڑوں کے اوپر، کنویں کتنے کتنے فاصلے پر، تھر پار کر کے آپ اندازہ کیجئے کتنے کتنے فاصلے پر کنویں ہیں، کنویں پانی لانا یا ہماری طرح تھوڑا یہ ہے ٹیپ کو ذرا کھولا اور پانی موجود ہے، چلا آ رہا ہے۔ میدانی علاقوں کے اندر تو پانی اتنا ہوتا ہے، آپ کنواں کھود لیجیے، تھوڑے سے دور فاصلے پر آپ کو پانی نکل آئے گا، وہاں جا کے دیکھیے کہ سینکڑوں فٹ نیچے جائیے تو پانی ملے گا، اور اسے انسان تو کھینچ بھی نہیں سکتا، وہ تو اونٹ ہوں یا بیل ہوں وہ اس کو کھینچتے ہیں پانی کو، اس لیے کہ وہ کئی 100 فٹ نیچے سے پانی لے رہے ہیں۔ تو جن کے اوپر اس قدر تنگی ہوتی ہے تو کھانے کو صحرا میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اچھا یہی معاملہ پہاڑوں پر ہے، پہاڑوں پر اوپر ٹاپ پر پانی نہیں ہوتا، کہیں کوئی اگر کوئی چشمہ ہے تو بات اور ہے، ورنہ نیچے سے پانی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں، پانی لے کر چڑھنا اوپر ان کی عورتیں یہ کرتی ہیں، گھڑے سروں پر رکھے ہوئے یا کچھ اور چھوٹی گھڑیاں ان کو لے کر چڑھنا پہاڑ کے اوپر کرتی ہیں۔ تو یہ مشقت جو ہے اس سے انسان کے اندر ایک پختگی پیدا ہوتی ہے، ایک صلابت، ایک طاقت، ایک قوت۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہی بات مجھے یاد آئی کہ کہی تھی کبھی بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو، وی آر اینیملز آف دی ڈیزرٹ، ہم ڈیزرٹ کے حیوانات ہیں، کیونکہ یہ سندھ بھی جو ہے وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، اکثر و بیشتر علاقہ ڈیزرٹ ہے، وی آر فرام دی ڈیزرٹ، اور ڈیزرٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ کہ ثابت ہوا ہے کہ سندھیوں میں ہمت والے ہیں، پنجاب میں کوئی ہمت والا نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ وہ ایک کانا نکلا تھا کبھی، وہ سکھ جو ہے رنجیت سنگھ، باقی کون نکلا؟ تو واقعہ یہ ہوا، بھٹو نے جان دے دی، کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا، ورنہ ذرا معافی مانگتا، تھوڑا سا خم کھا جاتا، تھوڑا سا جھک جاتا تو جان بچ جاتی، جان دے دی۔ بہرحال یہ مضمون ذرا علیحدہ ہو گیا، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ 40 سال جو ان کا صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھرنا ہوا ہے، تو ایک اعتبار سے اے بون ان ڈسگائز، ان کے لیے ایک طرح سے نعمت ہو گئی کہ وہ بزدل قوم جو تھی، جو غلامی کا داغ جس پر لگا ہوا تھا، جس کی غیرت و حمیت ختم ہو چکی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی، سختیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، مشقتوں کے عادی ہوئے، وہ جوان ہوئی۔ پھر حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، 40 برس کے وقفے کے بعد قتال ہوا ہے، اور پہلا شہر جو فتح کیا انہوں نے جریکو، کیونکہ یہ نام آج کل آتے ہیں اخبارات کے اندر، جریکو یہ اسرائیل کا، بلکہ ویسٹ بینک کا کہنا چاہیے، اصل اسرائیل کا نہیں، اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، پہلے اس کا نام اریحا تھا، اریحا سے جریکو بن گیا ہے۔ تو جریکو پہلا شہر تھا کہ جو اسرائیلیوں نے فتح کیا تھا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں انہوں نے صاف کورا جواب دے دیا تھا۔ اب یہ آیتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ اس کا جو بھی مفہوم ہے وہ سارا سامنے آ گیا ہے، لہذا اب تو بیشتر جو ہے ترجمہ ہی رہ گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا یاد کرو اللہ کا انعام و اکرام جو تم پر ہوا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء اٹھائے،
تمہارے جد امجد یعقوب نبی تھے، ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف نبی تھے، پھر اللہ نے انہی کی نسل میں سے یہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، ان کو اٹھایا نبی کی حیثیت سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے ہاں اب یہ نبوت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، 1400 برس تک نبوت جاری رہے گی، تو یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بنانے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ تعبیر کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جس وقت تک یہ آیات جس واقعے کے پس منظر میں آ رہی ہیں اس وقت تک تو ان کے ہاں بادشاہت ابھی نہیں آئی تھی۔ یا تو یہ کہیے کہ جشن کے علاقے میں جو انہیں ٹھاٹھ میسر تھے، جو انہوں نے عیش کیا ہے، اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بادشاہت دینی تھی، یا یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اس میں پیشن گوئی ہے، تم میں داؤد جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے اندر سلیمان جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی شے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ توحید تھی، توحید پر یہ قائم رہے۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ ان کے ایسے تھے کہ جو پڑوسی جو لوگ تھے مختلف ممالک کے اندر جو مشرکین تھے، ان کے زیر اثر آ کر انہوں نے بھی شرک اختیار کیا اور مشرکہ عورتوں سے شادیاں کر کے یا انہیں کنیزیں بنا کر اپنے گھروں میں ڈالا، تو عورت جو ہے اس کے اثرات تو انہیں پھیلتے ہیں۔ اگر ان سے نسل ہوئی، ان سے اولاد بھی ہو گئی تو وہ ماں کے اثرات کو قبول کرے گی، لہذا ان کے ہاں شرک آیا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ایک قومی سطح پر کبھی شرک نہیں آ سکا۔ یہ معاملات علیحدہ ہیں، یہ اسٹرے انسیڈنٹس ان کو کہیں گے ہم، لیکن بحیثیت مجموعی اس پوری قوم کے لیے شرک کبھی نہیں آیا، یہ توحید پر قائم رہے۔ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ کچھ دیا ہے، تمہیں تورات جیسی کتاب دی ہے، تمہیں شریعت دے دی ہے۔ یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جبکہ وہ صحرائے سینا کے ساؤدرن ٹپ سے 1 سال وہاں پڑاؤ رکھنے کے بعد اور تورات ملنے کے بعد پھر چلے ہیں، اس میں بھی وقت لگا ہوگا کافی، اس لیے کہ خلیج عقبہ کے ساتھ ہو کر ساتھ چل کر اور پھر غزہ کے علاقے تک پہنچ جانا جو گیٹ وے ٹو پیلسٹائن ہے، تو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگا ہوگا۔ تو اتنا وقت لگا ہے، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر انعامات کیے، احسانات کیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ فلسطین پورا کا پورا ارض مقدس ہے، جس کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں الذی بارکنا حولہ۔ یروشلم جو ہے شہر، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے، اس کے ارد گرد جو ہے، یہ بھی مقدس سرزمین ہے اللہ کی۔ سینکڑوں انبیاء یہاں ہوئے، سینکڑوں انبیاء وہاں دفن ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں دفن ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب وہاں دفن ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے بہت انبیاء جو ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا 1400 برس تک جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل نبی رہے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ کوئی اور دوسرا نبی جو ہے لے لیتا تھا، تار ٹوٹا نہیں ہے۔ میں میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسے حضور نے کہا تھا کہ 2 میں سے 1 پر تمہیں فتح لازماً ملے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم قافلے کی طرف جاؤ گے قافلے پر فتح ہو جائے گی، اگر تم فوج کی طرف جاؤ گے فوج پر فتح ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اب طے کر لو، مال و دولت کی حوث ہے تو چلو قافلے کی طرف، اور اگر حق کا حق ثابت ہونا، احقاق کال باطل یہ پیش نظر ہے تو پھر تمہیں لشکر کی طرف جانا چاہیے تاکہ مقابلہ کر کے ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم ہو اللہ کے نمائندے سرزمین میں۔ تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اپنے پیٹھوں کے اوپر مڑ نہ جاؤ، لوٹ نہ جاؤ، پیچھے نہ پھر جاؤ۔ اب جب معاملہ آ رہا ہے دو بدو ہو کر جنگ کرنے کا تو پیٹھ مت دکھاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین،
ان کا ہے موسیٰ اس میں تو قوم ہے بڑی جابر قوم ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے گرانڈیل قسم کے لوگ ہیں، بڑے جسے والے لوگ ہیں، بہت ان کی جمعیت ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اس لیے کہ اب تک 40 برس تک جو ہے وہ گھومے پھرے تھے صحرائے سینا میں، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی وہاں پر آبادیاں تھی، صحرا تھا، صحرا میں نقودک صحرا میں گھومتے پھرے، بھٹکتے پھرے کہنا چاہیے، بھٹکتے رہیں گے اسی میں 40 برس تک۔ تو فرمایا لیکن اب جو ملک ہے یہاں تو قوم آباد ہے، ان کا نظام ہے، ان کی فوجیں ہیں، ان کے اسلحہ ہیں، یہ تو بڑی طاقت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں داخل اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یا پھر وہ نقطہ یاد کر لیجیے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک تو بزدلی جو غلامی کی وجہ سے بزدلی طاری ہو چکی تھی، اور دوسرے ان کے اندر جو لاڈ پیار اللہ کا ہوا تھا، ایک معجزے کے بعد دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، تو گویا کہ ان کو یہ کہنے کا ایک جواز ان کے پاس تھا کہ تمہاری لاٹھی نے، تمہارے عصا نے ایسے ایسے کرتب دکھائے ہیں تو ان کو بھی نکال باہر کرو اس سے، ہمیں لڑنے کی زحمت کیوں دیتے ہو؟ لڑیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم ماریں گے بھی تو مریں گے بھی، ہماری جانیں بھی تو جائیں گی نا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ تمہارے پاس لاٹھی موجود ہے، تمہارا عصا ہے، معجزہ ہے، اس نے ایک چٹان میں سے 12 چشمے برآمد کیے، اس نے سمندر کو پھاڑ دیا، یہ تو انسان ہے، سمندر کو پھاڑ دیا۔ تو یہ تعویل ہے جو میں کر رہا ہوں اس کی، کہ ان کی جو موقف تھا اس کے پیچھے یہ باتیں موجود تھیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، کہا دو آدمیوں نے، رجلان تسنیہ کا صیغہ ہے، تو کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، خشیت رکھتے تھے، متقی تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا، ہدایت سے سرفراز کیا تھا، ان کو یقین کی دولت دی تھی، ایمان کی اس کا سرمایہ عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ، دروازے میں گھس جاؤ۔ اب دروازہ کیا ہے؟ وہاں کوئی دروازہ بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ دروازہ، یہ غازہ کا علاقہ جو ہے یہ دروازہ تھا، گیٹ وے ٹو پیلسٹائن۔ اب اسے گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، اگر تم داخل ہو گئے تو غالب تم ہی ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لکم، یہ زمین تو اللہ تمہیں دے چکا ہے، لکھ چکا ہے تمہارے نام، وثیقہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہیں دی جا چکی ہے زمین، لہذا کم ہمتی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، آگے بڑھو، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ارض مقدس وہ تمہیں دے چکا ہے، تمہیں عطا کر چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا لحاظ کرے گا، پاس کرے گا، تمہیں دے دے گا، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اب یہ ہے کیٹیگوریکل انداز، کہا ہے موسیٰ کچھ بھی ہو ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک کہ اس کے رہنے والے اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اشخاص جو ہیں حضرت یوشع ابن نون اور حضرت کالب ابن یفنہ، ان دونوں کا وعظ بھی بیکار گیا، اب 4 آدمی رہ گئے، صرف 2 نبی، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دونوں بھائی، اور 2 ان کے ساتھی، یوشع ابن نون اور کالب ابن یفنہ۔ اب ظاہر بات ہے 4 آدمی تو قتال نہیں کر سکتے، قتال جو ہے ان میں سے کم 1 لاکھ میں سے 20-25 ہزار ہی نکل آئے ہوتے، تو کم سے کم یہ کہ ایک نفری ہوتی، آخر حضور کے ساتھ 313 ہی نکلے تھے، لیکن مقابلے میں بھی 1000 تھے، 1 to 3 کی ریشو تھی نا، 1 کے مقابلے میں 3 یا 3 کے مقابلے میں 1 کہہ دیں تو ریشو اتنی تھی نا۔ تو اسی طریقے سے ان کی اگر کوئی بڑی فوج ہو، وہ 1 لاکھ فوج لا سکتے ہو، تو 25-30 ہزار کی فوج بھی ان میں سے نکل آتی ہے۔ اگر 6 لاکھ میں سے
جن میں سے میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ کم سے کم 1 لاکھ ہوں گے جو جنگ کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان ہیں، ورنہ کم سے کم ایٹ دی لیسٹ